وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان والوں کا ذکر چل رہا ہے۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو غیب پر ایمان لاتی ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتی ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتی ہیں۔ اور کل اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے، جو رزق خدا نے ہمیں دیا ہے، رزق کی ڈیفینیشن یا رزق کی تعریف کا بیان تھا کہ رزق کے اندر کیا کیا چیز شامل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتی ہیں۔ آج اس کانٹیکسٹ میں بیان ہے اسی کا کہ یہاں پر خرچ کرنے سے مراد کیا ہے۔ عام خرچ کرنا ہے یا جو زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں اس کا خرچ کرنا ہے، یا جو اہل و عیال پر خرچ کرتی ہیں، رشتہ داروں دوست احباب پر خرچ کرتی ہیں وہ ہے۔ اور دوسرا اس کانٹیکسٹ میں بھی اس کا بیان ہے کہ آیا جو کچھ خدا نے دیے ہے وہ سب کچھ خرچ کر دیا جائے یا اس میں سے کچھ بچا کر رکھ بھی لیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے فرمایا کہ یہاں اس آیت میں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہمارے ہی راستے میں خرچ کرتی ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں۔ یہاں اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ یہ قول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نہیں، یہاں اس سے مراد ہے کہ اپنے اہل و عیال یعنی گھر بار پہ خرچ کرتی ہیں، بیوی بچے رشتہ دار دوست احباب ان کے اوپر خرچ کرتی ہیں۔ لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے دینے اس کے خرچ کرنے کا ذکر ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابن مسعود کہ یہ اپنے اہل و عیال گھر بار کے اوپر خرچ کرنے کا ذکر ہے اس آیت کی اس مقام کے اوپر۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی ظاہری اور باطنی نعمتیں دی ہیں وہ ان سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو اس سے مراد یہ ہے جیسی بھی نعمتیں ظاہری باطنی نعمتیں جو ان سی ہیں، تو متقین وہ ہیں، نیک اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ضرورت مندوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو صرف مراد اس کی ظاہر پہ نہ لی جائے بلکہ اس کے باطن کو بھی دیکھا جائے کہ صرف مال کے خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، جو ضرورت مند ہے اس پر اپنا مال خرچ کیا جائے، جی اہل و عیال کے اوپر بھی مال خرچ کیا جائے،
قرابت داروں، رشتہ داروں، دوست احباب، اگر ان کو کہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے ان کی بھی مدد کی جائے. اور مدد صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کی جائے، مال سے کی جائے، زبان سے بھی کی جا سکتی ہے، ہاتھوں اور پاؤں سے بھی کی جا سکتی ہے. زبان کو، مال کو تو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، بھلے زکوٰۃ کی صورت میں، بھلے اہل و عیال کی صورت میں. زبان کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کی نصیحت کر کے کسی کو آپ نیکی کا پیغام دے دیں، نیکی کی نصیحت کریں، یا کسی کو برائی سے روکیں، تو اس میں آپ کی زبان کی طاقت استعمال ہوئی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو صرف مال کو خرچ کرنا مقصود نہیں ہے. مفسرین فرماتی ہیں کہ اگر زبان کو خرچ کرنے کا وقت آئے تو پھر زبان کو بھی خرچ کیا جائے، نیکی کا حکم دے کر. کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھیں اور آپ اس کو روکنے پر قادر ہوں تو اس کو اس برائی سے روک کر، یار اس برائی سے رک جاؤ جن سے. ہاتھوں اور پیروں کی طاقت کو بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. کوئی نابینا ہے، اس کو سڑک پار کروا دی. صرف مال کے خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ اہل تقوی کی بات ہے، جو متقین لوگ ہیں. جو ظاہر پر چلیں گے وہ کہیں گے مال کے خرچ کرنے کا حکم ہے، مال تو ہم نے خرچ کر دیا، کسی کو زکوٰۃ دے دی، کسی کو خیرات کر دی. تو زبان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ہاتھوں اور پاؤں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اپنی عقل کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ جاریہ ہے. اپنی عقل کو خرچ کر کے کسی کو اچھا اور نیک مشورہ دے دینا جس میں اس کا فائدہ ہو جائے، اسی طرح جن لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری کے اثر سے ان کو جو روحانیت حاصل ہے وہ اس کو خرچ کرتی ہیں، اور آگے جیسے خود نیک اور پاک ہیں دوسروں کو بھی نیک اور پاک بناتی ہیں اور کرتی ہیں. جن کو خدا نے علم دیا وہ دوسروں تک اپنے علم کو خرچ کرتی ہیں، اپنے علم کو اس تک پہنچاتی ہیں ان لوگوں تک. علامہ خفاجی لکھتے ہیں کہ حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اور امام طبرانی نے موجم اوسط میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو بیان نہ کیا جائے وہ اس خزانے کی طرح ہے جس کو خرچ نہ کیا جائے. آپ اس خزانے کو سنبھال کر بیٹھے رہیں، ایک دن آپ قبر میں پہنچ جائیں گے، خزانہ دوسرے لوٹ کر لے جائیں گے، آپ کے نصیب میں نہیں. تو جس علم کو آگے خرچ نہ کیا جائے، دوسروں تک پہنچایا نہ جائے، وہ اس خزانے کی طرح ہے جس کو آگے خرچ نہ کیا جائے. اچھا، اب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا تمام کا تمام مال خرچ کیا جا سکتا ہے؟ بتائیے. کیا جا سکتا ہے. اللہ کے راستے میں تمام مال جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس کو خرچ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اچھا، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص تنگی اور فقر کے اوپر صبر نہ کر سکے،
تنگ دستی کے اوپر صبر نہ کر سکے، بے صبرا ہو جائے، رونے پیٹنا شروع کر دے، اس کی برداشت میں نہ ہو، تنگ دستی کو برداشت ہی نہ کر سکتا ہو. جو شخص تنگی اور فقر پر صبر نہ کر سکے، اس کے لیے کل مال کا خرچ کر دینا، وہ کہے کہ میں اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہوں، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے شریعت میں. جس کو صبر کی طاقت ہی نہ ہو، جس میں صبر کا ظرف ہی نہ ہو، تنگ دستی یا فقر کی حالت میں، تو اس کے لیے اپنا سارا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے. اور جو شخص مال نہ ہونے کے اوپر کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے، وہ صبر کر سکتا ہو، اس میں اتنا ظرف ہو کہ وہ اس کے اوپر صبر کر سکے، تو اس کے لیے کل مال صدقہ یا خیرات یا اللہ کے راستے میں دے دینا جائز ہے، اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے جائز ہے. جو برداشت نہ کر سکے، جو صبر نہ کر سکے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کی میں آپ کو آگے مثال دے رہا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. ابھی آپ لوگ تھوڑا سا تذبذب کے اندر ہیں. اور جو برداشت کر سکے، جس میں یہ ظرف ہو، وہ صبر کر سکے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے، سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اس کے لیے خرچ کر دینا شریعت میں اس کی اجازت ہے، اس کے لیے جائز ہے. جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا کل مال ایک سوئی تک کچھ بھی انہوں نے پیچھے نہیں رکھا، اپنا کل مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لینے پر انکار نہیں کیا، اس کو انکار نہیں کیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کے صبر کا علم تھا. حضور کو حضرت ابو بکر صدیق کے صبر کا علم تھا، اور ان کے دل میں جو ایمان اور توکل علی اللہ کی قوت تھی، وہ حضور جانتے تھے. وہ حضور جانتے تھے. جو ایمان ان کے دل کے اندر اور جو توکل الی اللہ کی منزل اور مقام تھا، حضور اس کو جانتے تھے، اور حضور ان کے صبر سے واقف تھے. اس لیے وہ بھئی ابو بکر پیچھے کیا چھوڑا، کچھ چھوڑا، کوئی ایک چیز چھوڑی ہے نہیں. کیا چھوڑا ہے؟ صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، سارا کچھ لے آیا ہوں، لباس تک اتار دیا، اور وہ بوریے کا لباس پہن لیا، بوریے کا لباس، سارا کچھ پیش کر دیا. اور حضور نے ان سے لینے پر انکار نہیں کیا. کیوں؟ حضور ان کے صبر سے واقف تھے. تو جو بندہ صبر کر سکتا ہو اپنے کل مال دے دینے پر، اس کے اندر اتنا ظرف موجود ہو، اس کے لیے جائز ہے. اور جو صبر نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے جائز نہیں. وہ سارا مال نہ خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خیرات نہ کرے، صدقہ نہ کرے. حسن بن سہل سے کہا گیا، ایک بزرگ ہیں، ان سے کہا گیا کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے. اب اللہ والوں کی باتیں سنیں کہ ان کی باتوں میں کتنی حکمت اور کتنی برکت ہوتی ہے.
اسراف کیا ہے؟ بتائیے. حد سے زیادہ بے جا خرچ کرنا اسراف. اسراف میں خیر نہیں ہے. فضول خرچی کرنا، بے جا خرچ کرنا، ان سے کہا گیا اس اسراف میں تو خیر نہیں ہے. انہوں نے آگے سے بڑا کمال جواب دیا. انہوں نے کہا مگر خیر میں تو اسراف نہیں ہے. خیر کے کاموں میں جتنا مرضی خرچ کر جاؤ اسراف نہیں ہے. اس نے کیا کہا کہنے والے نے؟ اسراف میں خیر نہیں ہے. انہوں نے کہا خیر میں اسراف نہیں ہے. خیر میں اسراف نہیں ہے. تم جتنا مرضی خرچ کرو اللہ کے راستے میں. یعنی خدا کی راہ میں اگر سب کچھ بھی دے دیا جائے تو وہ اسراف نہیں ہے. لیکن یہ مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے، مرتبے اور مقام کے اعتبار سے. تو جس بندے کے اندر صبر کی قوت ہو، صبر کی طاقت ہو، ظرف ہو، اس کے لیے کہ وہ سارا کچھ خرچ کر دیں. امام فخر الدین رازی لکھتی ہیں تفسیر کبیر کے اندر، شقیق بن ابراہیم بلخی بھیس بدل کر حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس گئے. کس کے پاس گئے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس. انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئی ہو؟ کہا بلخ سے آیا ہوں. کون گئے تھے؟ شقیق بن ابراہیم بلخی. کس کے پاس؟ عبداللہ بن مبارک کے پاس. انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ان کا بلخ سے آئے ہو. اچھا بلخ سے آئے ہو. شقیق بن ابراہیم بلخی کو جانتے ہو؟ جبکہ وہ تو خود تھے جو بھیس بدل کر آئے ہوئے تھے ان کی زیارت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے. شقیق کو جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں. انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ہاں جانتا ہوں. حالانکہ وہ خود ہی تھے، بھیس بدل کر آئے تھے. جانتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا ان کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے؟ ان کے ماننے والوں، ان کو فالو کرنے والوں، ان کے مریدین، ان کا طریقہ کیا ہے؟ شقیق بن ابراہیم بلخی کہنے لگے کہ جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتی ہیں. جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتی ہیں، اور مل جاتا ہے تو شکر کرتی ہیں. جب نہیں ملتا تو صبر کرتی ہیں، اور مل جاتا ہے تو شکر کرتی ہیں. عبداللہ بن مبارک آگے سے فرمانے لگے یہ تو ہمارے ہاں کے کتے بھی ایسا کر لیتی ہیں کہ جب کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتی ہیں، اور مل جائے تو شکر کرتی ہیں. یہ تو ہمارے ہاں کے کتے بھی ایسا کر لیتی ہیں. شقیق بن ابراہیم بلخی کو ان کا. تو شقیق بن ابراہیم بلخی نے آگے سے پوچھا. انہوں نے کہا پھر اگر یہ ایسی بات ہے کہ آپ کے ہاں کے کتے بھی یہ کام کر لیتے ہیں کہ کچھ نہ ملے تو صبر کریں، مل جائے تو شکر کریں، تو پھر کاملوں کا طریقہ کیا ہے؟ جو کاملین ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کاملین وہ ہیں جنہیں کچھ نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور مل جائے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں. کامل لوگ ہی ہیں جن کو کچھ نہ ملے تب بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور مل جائے تو تقسیم کر دیتے ہیں. تم کہتے ہو کہ نہ ملے تو صبر کرتے ہیں اور مل جائے تو شکر کرتے ہیں. یہ تو ہمارے ہاں کے کتے بھی کر لیتے ہیں.
کہ نہ ملے تو صبر کرتی ہیں، مل جائے تو شکر کرتی ہیں، خوش ہوتی ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتی ہیں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.